دل کو سینوں میں ہم میں سے بسا. ابھی جو اس ذوالحج کے مہینے میں ایک جو بہت اہم عمل ہے وہ قربانی ہے. اس عید کو عید الاضحیٰ بولتے ہیں، عید البقر، یعنی قربانی والے عید، جس میں انسان قربانی پیش کرتے ہیں. اب یہ قربانی کیا ہے؟ ہم جو جانور کی گلے کے اوپر چوری پھیرتے ہیں، اس طور سے ہم پیچھے جائے. تصور کرے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بچہ دے دو، نیک صالح. رب ہب لی من الصالحین دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ بڑے عمر کے ہیں، بزرگ ہیں، کوئی بچے ہیں نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک و صالح بچہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دے دیا. اور وہ بیٹا جب فلما بلغ معه السعی، جب وہ تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، کام کاج کے قابل ہو گیا، تو باپ نے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اپنے باپ کی طرح وہ بھی فرمانبردار اور مطیع تھے. باپ کی تربیت کے اثر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، یہ میرے والد، میرے ابو جو اللہ کو حکم دیتے وہ کرے. اور پھر جو ہے اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں اور مینا کے اس میدان میں اس کو لٹاتے ہیں. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب اس کو لٹاتے ہیں اور اس کے چہرے کو بھی نیچے کی طرف کر دے، تو ادھر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یہ ابراہیم آپ نے خواب سچا ثابت کیے. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا اس کو ذبح دیا، اس کی قربانی اللہ نے قبول کی. وہ تو اپنے بیٹے کی گلے کے اوپر چوری پھیرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے کی دونوں کی آزمائش کرنے کے بعد اللہ نے جنت سے اللہ نے اس کو منڈا بھیج دیا. باپ کا امتحان اس لیے ہے کہ وہ ایک نوجوان نو عمر بیٹے کی گلی کے اوپر چولی پھیرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور بیٹا اپنے والد کے حکم، اللہ کے حکم سمجھ کے کس طرح اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، یہ دونوں کی مثال ہے. تو ہم تھوڑا دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گلی کے اوپر چوری پھیر دیے. تو ہم اگر ایک جانور کو ذبح کریں، ہم اگر ایک بکرا و بکری کو ذبح کریں، ہم اگر ایک دمبا و دمبی کو ذبح کریں، ہم ایک گائے کو ذبح کریں، ہم اگر اونٹ کو ذبح کر دیں، ہم اگر اس طرح کوئی معمولی قربانی ہی دیتے ہیں تو یہ کون سی بڑی قربانی ہے؟ اس لیے قربانی ہم سب کو قربانی کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ ان مسائل کی فی جان نہیں چاہیے کہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا نصاب ہے لوگ پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی، جس آدمی کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہو، سعۃ گنجائش ہو، اور پھر بھی قربان نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے مصلوں میں نہ آئے. فلا یقربن مصلانا، ہمارے مصلوں کے قریب بھی ہونا ہے، یعنی ہمارے مصلوں میں نماز نہ پڑھے ہو. کتنی سخت وعید ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ایک آدمی قربانی کر سکتے اور نہیں کرتے. اور یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو خون نہیں پہنچتے، اللہ کو گوشت نہیں پہنچتے. اللہ تعالیٰ کو تقوی، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تقوی مت دو. ایک آدمی اگر قربانی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے اور گوشت سب کے سب اپنے گھر میں لا کے رکھ دے، تب بھی اس کی قربانی کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہوتے. نیت اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، لیکن سب کے سب جو ہے گھر لا کے اپنے فریج میں رکھے، پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کتنی کھائیں گے، کیا کریں گے؟ اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان جب قربانی کرتے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تو وہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو پہنچائے. اس وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ کئی حصے بنائے، ایک حصہ گھر لائے، ایک حصہ اپنے دوستوں کو دے دو، ایک حصہ فقیروں میں، اور اس طرح کے مختلف حصے انسان بنا کے تقسیم کرے. اس لیے کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، یقین جانے کہ وہ سال میں ایک بار بیچاروں کو گوشت ملتے، اس انتظار میں ہوتے گھر میں بچوں کی والدہ پیاز ٹماٹر کاٹ کے اور اس کو تڑکا دے کے انتظار میں ہوتے کبھی کسی گھر سے گوشت آ جائے اور اس کو پکا کے وہ بچے کھائے. لیکن بعض لوگ سخت دل لوگ ہوتے ہیں،
اپنے گوشت سارے فریج میں رکھتے، اور وہ پیچھے پڑوسی، قریب میں پڑوسی وہ انتظار میں ہوتے، کہ بچے انتظار میں ہوتے. کتنے افسوس کی بات ہے، وہ انتظار میں ہوتے کہ ابھی کوئی گوشت آ جائے، کسی حاجی صاحب گھر سے، کسی ڈاکٹر صاحب گھر سے، کسی مولوی اور مفتی گھر سے گوشت آ جائے، لیکن وہ اپنی گوشت اٹھا کے اپنے فریج میں رکھے، تو غریب لوگ کیا کریں گے؟ وہ کیا کھائیں گے؟ اس سے کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ان مستحقین تک ہم گوشت پہنچائیں، باقاعدہ معلوم کر کے ان کو ایک ہی گھر میں خود لے جائے. اور وہ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، گھر میں فریج میں گوشت رکھتے ہیں، ڈیپ فریزر کو بھر دیتے ہیں، اور پھر آج کل لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے تو بجلی چلی جاتی ہے، پھر وہی گوشت ڈہران پہ گراتے ہیں اور غریب اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے میں درخواست کروں گا کہ گوشت خود بھی کھائے، لیکن مستحقین کو تلاش کرے، غریبوں کی تلاش کرے، اس تک پہنچائے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی اور کو دیں گے تو پھول بن جاتے ہیں، خود کھائیں گے تو انسان کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ اسے اور لوگوں کو دینا چاہیے، اور لوگوں کو پہنچانا چاہیے. اور اس میں جو لوگ قربانی کرتے اس گھروں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں لائیں گے. آخرت میں جو اجر ہے یہ قربانی کی، جو اجر اور ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ اپنے سنگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی تمام اعضاء کے ساتھ یہ حاضر ہو کے اور سب اللہ کے دربار میں، تو بہت قیامت کے دن اور انسان کے عمل نامہ میں ترازو میں حاضر ہو جاتے. یہ تو اجر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دنیا میں بھی جو آدمی قربانی کرتے وہ غریب نہیں ہوتے، اس کا اللہ اور دیتے. کتنی چیزوں پہ ہم خرچ کرتے گئے، قربانی ہم دے تو کیا ہوتے. دوسری ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے وہ اپنی مسکینت کو، غربت کو، فقر کو خود دعوت دیتے، خود اس کو لاتے گھر کے اندر. وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ غریب ہو، دیکھو میرے قربانی نہیں کی. اور آپ کو غریب شو کریں گے تو اللہ اس کو اور بھی غریب کریں گے. اس کے گھر کے اندر جو بچے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو فلان نے قربانی کی، فلان نے، پڑوس میں سب نے قربانی کی، ہم نے نہیں کی، ہم اتنے زیادہ غریب ہیں. ایک بچوں کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتے، اور جب قربانی ہو جاتی کرتے خوش ہو جاتے، بچے کو خوش ہوتے. اور یہ بہت معمولی قربانی ہے کہ انسان دیکھے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹی کی قربانی کر تیار ہو گیا تھا. اپنے ایک ہی بیٹا ہے اور اسی بیٹی کی قربانی کر تیار ہو گیا تھا. ہم اگر ایک جانور ذبح کریں تو کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. پھر آج کل تو حصے ہے، اب کسی کو بتائے جی حصہ لے، اب کسی جانور میں آج کل حصہ کوئی 22,000 روپے کا آج کل حصہ ہے. تو کوئی مشکل نہیں، اتنے خرچے گھروں میں ہوتے ہیں، پورے سال خرچے ہوتے ہیں. گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، کتنے اس پر خرچے ہو جاتے ہیں. گھروں میں مہمان آ جائے، لوگ ٹور پہ جاتے، ایک ہی ٹور کے اوپر کتنے خرچے کرتے. اس سے قربانی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہم کوشش کریں، ہم قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے اجر دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ اجر دیں گے. اور دنیا میں بھی جو لوگ قربانی کرتے تو قربانی کے پیسوں سے، اس کے پیسوں میں مال دولت میں کوئی کمی نہیں ہوتے، اس میں اضافہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سنت کی ادائیگی کے وقت جب ہم اپنے جانور کی گلی کے اوپر چوری پھیریں گے تو اس وقت ہم پوری دنیا، اسلامی دنیا جہاں پر اسلام اور باطل کے درمیان ایک کشمکش ہے، ان لوگوں کو بھی یاد رکھے، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھے، اس قربانی میں بھی ان کو یاد رکھے کہ دیکھو آج کل بھی نے، پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹی قربانی دی، آج کل کے زمانے میں بھی لوگ اپنی بچوں کو قربانی پیش کر رہے ہیں. آپ فلسطین کے اندر دیکھیں مسلمانوں کی جو حالت ہے، وہ ہر گھر میں بے شمار شہداء ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہونے سے پہلے بھی بچے شہید ہو جاتے ہیں، والدہ کے پیٹ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں. اور کتنے بچے ہیں کہ پیدا ہونے کے ساتھ ابھی نام بھی نہیں رکھا اس کے لیے، وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں، کتنے مطلب عجیب مظالم ہیں جن کے اوپر یہودیوں کی طرف سے، امریکیوں کی طرف سے اس کے اوپر جاری ہے. تو ان کو بھی اپنی یاد رکھے، ان کی قربانی کو بھی یاد رکھے کہ کتنی بڑی قربانی ہے. ابھی حال ہی میں جب ان کے پناہ گزین کے کیمپ کے اوپر جب اسرائیل کی جہاز سے بمباری ہو جاتے اور بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے، ایک والدہ اپنے بچے کے ساتھ تو سے بچاؤ کے لیے تو سیٹ پہ ہو رہی ہے، اور بچہ اس سے پوچھتے ہیں ہم کدھر جائیں گے، کیا آگے کدھر جائیں گے، آگے تو بارڈر ہے، بارڈر سے تو آگے جا نہیں سکتے. والدہ نے کہا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. ان الارض للہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین اللہ کے لیے بہت وسیع ہے. وہ بیٹے نے کہا کہ دنیا کی زمین کتنی وسیع ہے، جنت تو اس سے بھی وسیع. اس سے اچھا ہے کہ ہم شہید ہو جائے
اور اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جائے، جنت میں شہداء کے پاس پہنچ جائے. ایک بہترین سوچ ہوگی. ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ کی جگہ راشن تقسیم ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیز تقسیم ہوتے ہیں، وہ ہانڈی لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، دیکھو ختم ہو جاتے، وہ خالی واپس آ رہے. ایک صحافی اس سے پوچھے کہ ابھی کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا حسبنا اللہ، اللہ کافی. یہ صبر دے کے، استقامت دے کے، اپنے گھر کے ڈیر کے اوپر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے، مسجدوں کے ڈیر کے اوپر بیٹھ کے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ یہ قربانی ہے. اس لیے اس قربانی کے وقت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم یاد رکھیں کہ اس نے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری پھیرائے. اور اس دور میں جہاں پر حق و باطل کشمکش ہے اور مسلمان اپنے خون پیش کرتے ہیں، ان کو بھی ہم یاد رکھیں. اور ہم جب اپنے جانور کے ساتھ قربانی پیش کرتے ہیں، ہماری عہد کو اللہ کے ساتھ، ہمارے اللہ کے ساتھ یہ پیمان ہو کہ اللہ بھی تو میں سے جانور کے گلی کے اوپر چھری پھیر رہا ہوں، اگر ضرورت پڑ جائے تو میں اپنی خون بھی اللہ کے راستے میں پیش کروں گا. میں اپنے آپ کو بھی قربان کروں، اپنے بچوں کو بھی، اس دین کے لیے، اس دین کے غلبی کے لیے. ہمارے اگر مال خرچ ہو جائے، صلاحیت خرچ ہو جائے، تو ہماری اس میں بڑی سعادت اس سے اور کوئی نہیں ہے. اس لیے اس عید میں اور ان تمام حالات میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب سے حقیقی قربان دینے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.